بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورۃ غاشیہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کو کیسے بلند کیا، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا، زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ غور طلب بات یہاں یہ ہے کہ پر ہر چیز سے پہلے اونٹ کی خلقت کیوں منتخب کیا گیا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ تحریر کیا ہے، لیکن چیز واضح ہے کہ ابتدا میں روئے زمین سکن مکہ کے عربوں کی طرف تھا، جن کی زندگی کے بہت سے کام اونٹ سے وابستہ تھے۔ اس سے قطع نظر جانور عجیب و غریب خصوصیات کا حامل ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کے صرف گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بعض ایسے ہیں جن کے صرف دودھ سے استفادہ ہوتا ہے، بعض ایسے ہیں جو صرف سواری کے کام آتے ہیں، اور بعض صرف باربرداری کے کام آتے ہیں۔ لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جس میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد بنا وہ یہی ہے کہ آخر اللہ پاک نے اونٹ کا ذکر مثال کے طور پر کیوں کیا؟ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ جنسی ملاپ کے بعد روتا کیوں ہے؟ اونٹ کے عربی معنی خوبصورت کے ہوتے ہیں۔ دوستو، اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کوہان اور دو کوہان والے۔ اونٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی کوہان میں چربی جمع کر لیتا ہے اور ضرورت کے وقت اس چربی کو غذا کے طور پر استعمال کر لیتا ہے۔ اونٹ طویل عرصے تک پانی پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، اور اس میں اول ریڈ بلڈ سیل موجود ہوتے ہیں جس سے وہ پانی کو جمع کر لیتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بھاری وزن اٹھا کر بھی روزانہ 40 کلومیٹر سفر طے کر سکتا ہے۔ اونٹ 16 میٹر فی گھنٹہ کے حساب سے سفر کرتا ہے۔ اونٹ خود کو ہر طرح کے موسم میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ 8 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ 800 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ دو قسم کے اونٹ بہت ہی مشہور ہے۔ پہلا وہ اونٹ جس کی لمبی سی کوہان ہوتی ہے، اور دوسرا اونٹ وہ جس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ دو حصوں میں بٹے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی آنتیں 3 مضبوط ہوتی ہے کہ سخت سے سخت چیز کو بھی بآسانی ہضم کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پاس بیٹھ کر کچھ کہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ کو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ گیا، اللہ اس کو پناہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھانا چاہتا ہے، اس لیے یہ اونٹ میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور اس کا مالک بھی اس کو پکڑنے کے لیے آ گیا۔ اونٹ اپنے مالک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گیا۔ اونٹ کا مالک کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ 3 دن سے گھر سے بھاگا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میری کیا شکایت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر آسانی اور مشکل میں اپنے مالک کا ساتھ دیا، گرمیوں سردیوں میں بھی اپنے مالک کی خدمت کرتا رہا، اب مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اس بندے نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس اونٹ کو نہ تو ذبح کریں گے اور نہ ہی بیچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں اس بندے سے خرید کر آزاد کر دیا۔
اس کے بعد اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اسی طرح اونٹ نے 4 بار آوازیں نکالی۔ 3 بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اور چوتھی بار صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ نے پہلی بار یہ کہا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوف سے اس طرح دور فرما دے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے خوف سے محفوظ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان جنگ بدل پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ یہ دعا میں نے اپنے رب سے مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ 3 دعائیں قبول فرما لی، لیکن آخری دعا قبول نہیں کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ آپس میں تلوار غنی سے برباد ہوگی، جو کچھ ہونا ہے قلم لکھ چکا ہے۔ ایک بار صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ آپ نے فرمایا، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو کر لیں، نہ چاہے تو نہ کرے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ ہاں، اونٹ کے کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، میں بکریوں اور اونٹ کے وپار میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ بکریوں کے بہاڑ میں نماز ادا کر سکتے ہو، لیکن اونٹ کے بہاڑ میں نماز قائم نہیں کر سکتے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے۔ دوستو، یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اونٹ کو انوکھی بیماری لگتی ہے جس کے علاج کے لیے اس کو سانپ کھانا پڑتا ہے۔ اس بیماری کا نام ہیام ہے۔ یہ بیماری لگتے ہی اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرنے تک مشرق سے مغرب تک سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے اونٹ زندہ سانپ ڈھونڈ کر کھا جاتا ہے، جس کے زہر سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید پانی پیتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی مسلسل جاری رہتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سانپ کے زہر کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ سانپ کھانے کے بعد زیادہ پانی پینے اور آنسو کے آنے کے بعد ہیام بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ معدے کی جلن، تیزابیت اور نمونیا اور دوسری مختلف بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اونٹ کا گوشت ہفتے میں 1 دفعہ لازمی کھانا شروع کر دیں۔ اونٹ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ جنسی عمل نہیں کرتا۔ عربی کی ایک کتاب میں درج ہے کہ ایک آدمی نے اونٹنی کی آنکھ پر کپڑا باندھ کر جنسی ملاپ کے لیے اس اونٹ کو اس کی ماں کے اوپر چھوڑ دیا۔ جب اونٹ نے اپنی ماں پر چڑھا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے نفس کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس کے بعد ایک دن اس اونٹ نے اس آدمی پر حملہ کر کے اس کو مار دیا اور اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور آیا اور آپ کا